اللہ کے لیے جس نے تقوی کو بہترین زاد راہ بنایا، میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شکر تمام بندوں پر اس پاک ذات کی حق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک ساجھی اور ہم مثل نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو قیامت کے دن موحدین کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد، ان کی آل و اولاد اور ان کے نیک متقی اور ہدایت یافتہ اصحاب پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن راز کھولے جائیں گے، دلوں میں چھپی ہوئی اور پوشیدہ باتوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ اس دن عدل کا ترازو رکھا جائے گا، اعمال کے صحیفوں کو پھیلایا جائے گا، اور کھجور کی جھلی اور چھلکے تک کا مخلوق سے حساب لیا جائے گا، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ حی و قیوم کے سامنے اس دن چہرے جھکے ہوں گے۔ عظمت و جلال والے بے نیاز تنہا سچے معبود کے آگے سرکشوں کی گردنیں سرنگوں ہوں گی۔ وہ فرمائے گا، اور اسی کا قول حق ہے، میں بادشاہ ہوں، میں غالب ہوں۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ غلبہ رکھنے والے ایک اللہ کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی قسم کا ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس دن تقوی کے معیار کے علاوہ سارے معیار ساقط ہو جائیں گے۔ باقی رہنے والی نیکیوں کے علاوہ ہر طرح کے امتیازات زائل ہو جائیں گے، اور نیک عمل کے علاوہ سارے معیار ختم ہو جائیں گے۔ پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ تو آپس کے رشتہ دار ہی رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ جس دن دوست اپنے دوست سے منہ پھیریں گے اور بے رخی اختیار کریں گے، قریبی لوگوں میں اپنے سب سے زیادہ نزدیک، اونچی منزلت اور اعلیٰ مقام والے سے اجنبی بن جائے گا۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، شہر اللہ المحرم کے سورج کا طلوع ہونا نئے سال کا آغاز اور زندگی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ کی شروعات ہے، جو سعادت و خوشی پر ابھارتی ہے اور نفس کے پہلوؤں میں خوشی کو بھر دیتی ہے۔ بیں طور کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر احسان کیا اور موت میں اسے مہلت عطا کی اور اس کی عمر میں برکت دی، یہاں تک کہ اس نے ان چیزوں کو پایا موت نے دوسرے لوگوں کو جنہیں پانے سے روک دیا، اور اسے وہ چیزیں ملیں جن سے ان کے قریبی رشتہ دار، بھائی اور اہل و عیال میں سے وہ لوگ محروم ہو گئے جو قبر میں دفن کر دیے گئے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس سے جلیل القدر کوئی نعمت نہیں، اور یہ ایسا احسان ہے جس سے عظیم تر کوئی احسان، مواقع کو غنیمت جان کر کوئی احسان نہیں۔ مواقع کو غنیمت جان کر ان نعمتوں پر شکر بجا لانا انعام کرنے والی اس پاک ذات کا کتنا عظیم حق ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ بھلائیوں میں سبقت کر کے اور باقی رہنے والی نیکیوں کے مدارج میں آگے بڑھنے کی کوشش کر کے بگاڑ کی اصلاح، مافات کا تدارک اور کمیوں کی بھرپائی کریں۔ موت میں کشادگی وسعت دینے پر انعام دینے والے اللہ کے لیے سب سے بہتر شکر یہ ہے کہ مسلمان اپنے سال کا آغاز روزے سے کرے، جس کی وجہ سے نفس حرام شہوات، نفسیاتی خواہشوں اور انحرافات پر قابو پانے کا عادی ہوتا ہے۔ اس سے نفس بلند ہوتا ہے تاکہ نفسیاتی کمالات اور روحانی پاکیزگی کو پا سکے اور اسی کے ذریعے نفس ہر اس خیر سے زیادہ قریب ہو سکے جسے اللہ پسند اور کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اور ہر طرح کے شر سے دور ہو سکے جس سے منع کیا گیا ہے اور ڈرایا گیا ہے۔ اس مہینے کے روزے کی خصوصیات اور عظیم فضائل ہیں جس کے بارے میں رسول الہدیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اپنی اس قول کے ذریعے بتایا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل ہے۔ روزہ جب حرام مہینے میں آتا ہے تو ایک فضیلت دوسری فضیلت سے ملتی ہے، چنانچہ اس کا کرنا عظمت زمان اور عظمت مکان کی وجہ سے محتم بالشان ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کا سب سے تاکیدی روزہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ یہی وہ دن ہے جس روز اللہ نے موسیٰ ان پر اور ہمارے نبی پر افضل درود سلام نازل ہو کو اور ان کے ساتھ مومنین کو جابر فرعون پر مدد عطا فرمائی، جس نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون کی سرکشی حد سے بڑھ کر یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ان لوگوں سے کہنے لگا، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، مزید کہا تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا، کیونکہ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کی جڑ کٹنے کی خبر کو اور اس کی سرکشی کے اختتام کو تلاوت کیے جانے والے قرآن میں بیان کیا ہے تاکہ اعتبار کرنے والوں کے لیے عبرت ہو اور ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہو، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو، اور اسے بتائے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے اور مدد صرف مومنوں کے لیے ہی ہے، خواہ تھوڑی دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ فرعون نے شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے والے۔ بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اس طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مارو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا، اور ہم نے اس جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ اے اللہ کے بندو، یوم عاشورہ موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے فرعون کی سرکشی پر مدد کا دن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے ان ایام میں سے ہے جسے پروردگار نے عظیم فضل والے دن میں سے بنایا ہے،
جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جسے مسلم حجاج نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے توقع کرتا ہوں کہ وہ اسے 1 سال قبل کا کفارہ بنائے۔ سنت یہ ہے کہ یوم عاشورہ سے 1 روز پہلے یا سنت یہ ہے کہ یوم عاشورہ سے 1 روز بعد یا پہلے روزہ رکھا جائے۔ تو اے اللہ کے بندو اس خیر میں سے اپنا حصہ لو اور خیر الورا صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے سنت کی اتباع، ان کے نقش قدم کی پیروی اور ان کے راستے پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے دین میں اس اختراع سے بچیں جس کی اجازت اللہ نے تمہیں دی ہے، جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ حمد اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور بدعمالیوں سے۔ جسے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، امام مسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کو بھی ضرور روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال کے آنے سے قبل ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ امام مسلم کی صحیح میں حکم بن عارج سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچا، آپ زمزم کے پاس اپنی چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا مجھے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا جب تم محرم کا چاند دیکھو تو اس کی تیاری کرو اور 9ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یوم عاشورہ کے روزہ کے سلسلے میں حکم ثابت ہو جانے کے باوجود بعض لوگوں نے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کے سلسلے میں اشکال پیدا کیا ہے، لیکن جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وارد تمام روایات پر غور کرے گا اس کے لیے درست پہلو واضح ہو جائے گا اور اس کا اشکال بھی دور ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وسعت علمی اور ان کے فقہ کی باریکی بھی واضح ہو جائے گی، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ابن عباس نے 9ویں تاریخ کو یوم عاشورہ نہیں بتایا بلکہ سائل سے کہا کہ 9ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوم عاشورہ کے 10ویں تاریخ کو ہونے کے سلسلے میں سائل کی معرفت پر اکتفا کیا اور اس تاریخ کو تمام لوگ یوم عاشورہ کے نام سے ہی جانتے ہیں، اس لیے پوچھنے والے کی اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کے روزے کے تعلق سے رہنمائی کی اور یہ بتایا کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یا تو اس وجہ سے کہ ایسا کرنا اولا ہے یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق خبر دی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور مستقبل میں اس دن روزہ رکھنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ یہ تمام آثار ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرتے ہیں، چنانچہ اس کے روزے کے 3 درجے ہوئے۔ سب سے مکمل صورت یہ ہے کہ ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھا جائے۔ سب سے مکمل صورت یہ ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ بیشتر احادیث اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صرف 10ویں تاریخ کو ہی روزہ رکھا جائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ختم ہوا۔
اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو اور اس عظیم فضل کو غنیمت جانو، رب کریم کی جانب سے اونچے مرتبے اور اچھے بدلے کو خوش قسمتی جانو اور اس کے ذریعے سے کامیاب لوگوں میں ہو جاؤ۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو خیر انعام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے سچے کلام میں فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہو۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر، اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء سے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام اور تابعین سے، اور ان سے جو بھلائی کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم، سخاوت، احسان کے ذریعے، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور تمام فساد پھیلانے والے اور سرکشوں کو تو ہلاک کر دے، اور مسلمانوں کو حق پر جمع کر دے اور ان کے قائدوں کو ہدایت پہ جمع کر دے، اے پروردگار۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں امن و امان عطا فرما اور ہمارے ولایت امور کو، حکمرانوں کو اے اللہ حق بھی توفیق دے، اور اے دعاؤں کو سننے والا جو حق ہو ان کی طرف ہمیں ہدایت دے۔ اے اللہ ہمیں کافی بنا دے اپنے دشمنوں پر، اے اللہ ہمیں اپنے اور تو اپنے دشمنوں پر کافی بنا دے۔ اے اللہ ہم تیرے دشمن اور اپنے دشمنوں سے اللہ ان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھلائی کرنے اور برائی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو ہمیں اس سے پہلے، فتنے میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ ہمیں اٹھا لے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو خیر میں اور بھلائی میں بڑھوتری کرنے والا بنا اور ہماری موت کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مردوں کو اے اللہ جو مسلمان مردے ہیں فوت پا گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے لشکروں کو، ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی تو اپنے کلمے اور اپنے دین پہ مدد فرما۔ اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہم گھاٹے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم تجھے دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تمام تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہیں۔